أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ ترجمہ: فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرتے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے یہ لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خوف کی شدت سے اپنی دنیاوی طرز عمل کے برخلاف اسلام کی حقانیت تسلیم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ یوں وہ اپنے کفر و سرکشی سے مکر جائیں گے۔ اب اکرام اور علماء ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ان کی سزا دے گا، لہذا تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ ترجمہ: اور متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ یعنی جب ایمانداروں کو کہا جائے کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے قرآن شریف نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دنیاوی اور دینی ظاہری اور باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ آیت کا شان نزول: عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسے کہ پہلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، یعنی جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، یا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا۔ مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور ان کی عزت و تعظیم کریں گے۔ اور اکرام کے حوالے سے بطور خاص اس کا بات کا مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید میں ہی ایک اور مقام پر نیک مسلمانوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
ترجمہ: بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع اور رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ کی مضمون اور اس کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا کفار کا طریقہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ترجمہ: ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کے دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد ہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ: یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ حل ینظرون، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بعد فرشتے ان کے روحیں قبض کرنے آ جائیں یا تمہارے رب کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا،
بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل ہو گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ مکہ کے مشرکین مذاق کے طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم بحیرہ اور صاحبہ جانور وغیرہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے رسولوں کی تکذیب کی، حلال کو حرام کیا، اور ایسی ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہیں۔ رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا، یعنی حق کو ظاہر کر دینا، اور شرک کے باطل اور کبھی ہونے پر مطلع کر دینا ہی لازم ہے، ہدایت دینا ان پر لازم نہیں۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں کفار کی اس جہالت کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ مشیت الہی کو تو کفار اپنی حرکتوں کی دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی اپنے برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ، فلاں جرم اور وہ معصیت نہ کرتا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا قصور ہی کیا ہے۔ یہ لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا طرز عمل کن سے مل رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم نے تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ تو ان امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم ہوئے۔ اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کے بربادی کی خبر دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا گیا، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جائیں۔ نمبر دو، تاریخ و جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب بھی ہے کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور صحیح نیت سے پڑھے۔